الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم مستند اسلامی کتب کی روشنی میں آپ تک دین کی حقیقی تعلیمات پہنچاتے ہیں۔ آج کے بیان کا موضوع ہے توکل اور صبر کی حقیقت اور اسباب اختیار کرنے کا شرعی حکم۔ توکل اور صبر کی حقیقت۔ سوال: توکل اور صبر کیا ہے؟ ان سوالات کے پوچھنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ میں ایک یونیورسٹی جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہر امتحان میں اچھے نمبر آئے، لیکن اس دفعہ جب میں نے امتحان دینے کی تیاری کی تو ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی بہت محنت کی۔ میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں، محض اس لیے کہ آج کل یہ دستور قائم ہو چکا اور یہ خیال لوگوں کے ذہن میں زہر کی طرح زچ بس گیا ہے کہ جو لڑکا دین داری کی طرف مائل ہوتا ہے اسے مولوی کے خطاب سے نوازا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں اپنی انتہائی محنت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دینداری کبھی بھی پڑھائی میں دخل اندازی نہیں کرتی، بلکہ ایک لڑکا اگر چاہے تو وہ محنت کر کے دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عزم کے بعد میری قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے اپنی ہر طرح کوشش کر لی، صرف نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتا تھا، باقی سارا وقت پڑھتا تھا، لیکن جب پیپر آیا تو دوسرے سوالوں میں ذہن ایسا الجھا کہ ایک پیپر میں آئے ہوئے سوال وقت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر آنا پڑا۔ دوسرا پیپر جب ہاتھ میں آیا، وہ تمام سوالات جس کی میں اچھی طرح تیاری کر کے گیا تھا نہیں آئے، اور جن سوالات کو میں سرسری طور پر پڑھ کر گیا تھا وہی آئے۔ ایسا لگتا تھا جیسا میں ان سوالات کو کرتے وقت اندھا ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں نظر ہی نہیں آئے۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ رنجیدہ کر دیا۔ میرے سارے پروگرام درے کے درے رہ گئے۔ میں نے کتنی محنت کی تھی، صلاۃ الحاجات پڑھ کر جاتا، دعا بھی بہت کی تھی، مگر زندگی بھر میں میرا کبھی ایسا امتحان نہیں ہوا جیسا اس دفعہ ہوا، اور یہ امتحان میرے لیے بہت اہم تھا۔ جواب: ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ پڑھائی میں اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنی چاہیے، ہمت سے زیادہ نہیں۔ روزانہ کے کاموں کا نظام الاوقات بنایا جائے۔ توکل کے معنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ہے، یعنی آدمی اپنی ہمت کے مطابق کام کر کے نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور پھر مالک کی طرف سے جو معاملہ ہو اس پر راضی رہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ معاملات میری مرضی کے مطابق ظاہر ہو تو یہ توکل نہیں بلکہ انانیت ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ سوال: کسی نفع و نقصان کو پیش نظر رکھ کر کوئی آدمی کوئی قدم اٹھائے اور بیماری کے حملہ آور ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کیا توکل کے خلاف تو نہیں؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا صحیح مفہوم سمجھا دیجیے۔ جواب: توکل کے معنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ہے، اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ کام اسباب سے بنتا ہوا نہ دیکھے، بلکہ یوں سمجھے کہ اسباب کے اندر مشیتی الہی کی روح کار فرما ہے، اس کے بغیر تمام اسباب بیکار ہے۔ عقل در اسباب می دارد نظر، عشق می گوید مسبب رانگر۔ مطلقاً ترک اسباب کا نام توکل نہیں، بلکہ اس بارے میں تفصیل ہے کہ جو اسباب ناجائز اور غیر مشروع ہو ان کو تو کلاً علی اللہ بالکل ترک کر دے، خواہ فوراً ہو یا تدریجاً۔ اور جو اسباب مشروع اور جائز ہے ان کی 3 قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ نمبر 1، وہ اسباب جن پر مسبب کا مرتب ہونا قطعی و یقینی ہے، جیسے کانا کانا، ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اور ان کا ترک کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، ضمنی اسباب، جیسے بیماریوں کی دوا دارو، اس کا حکم یہ ہے کہ ہم ایسے کمزوروں کو ان اسباب کا ترک کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جو حضرات قوت ایمانی اور قوت توکل میں مضبوط ہو ان کے لیے اسباب ضمنیہ کا ترک جائز ہے۔ نمبر 3، تیسرے وہمی اور مشکوک اسباب، یعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہوں گے یا نہیں، ان کا اختیار کرنا سب کے لیے خلاف توکل ہے
وہ بعض صورتوں میں جائز ہے، جیسے جاڑ پونک وغیرہ۔ اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کا شرعی حکم۔ سوال: رزق کے بارے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب تک یہ بندے کو مل نہیں جاتا وہ مر نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے اس کا مقدر کر دیا ہے۔ خدا کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو لوگ انسانوں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ملازمت سے نہ نکال دیے جائے، تو اس وقت ڈر خوف وغیرہ رکھنے والے کیا مسلمان ہیں جن کا ایمان خدا پر کم اور انسانوں پر زیادہ کہ یہ خوش ہے تو سب ٹھیک، ورنہ زندگی اجیرن ہے؟ جواب: ایسے لوگوں کی اسباب پر نظر ہوتی ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا ایمان کے منافی نہیں، بشرطے کہ اسباب کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ البتہ ناجائز اسباب کا اختیار کرنا کمالی ایمان کے منافی ہے۔ رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ سوال: وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جب سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو ہر سال سینکڑوں لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں، اور یہ اموات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہے، مثلا ایتھوپیا، سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب ممالک، برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا یورپ کے دوسرے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قحط آسمانی بلا ہے، مگر اس میں بھی غربا کی جانیں جاتی ہے۔ مالدار لوگ کسی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اسباب معیشت سے مشروط ہے کہ جس نے اپنے حصول رزق کے مروجہ زمانے اسباب اختیار کیے، اللہ اس کو رزق ضرور بھیجے گا۔ جواب: آپ کی رائے صحیح ہے، رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہرحال ضروری ہے، الا یہ کہ اعلیٰ درجے کا توکل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری توکل بھی نصیب ہے۔ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا۔ سوال: وما من دابۃ فی الارض، اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا آپ کی رائے صحیح ہے۔ کیا سلف نے بھی اس رائے کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے اس لیے جب کسی بزرگ سے اس رائے کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر یہ اپنی رائے نہ رہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ جواب: صحیح بئی معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ اسباب اسباب ہے، ارباب نہیں۔ رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی، اس لیے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط اسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب اسباب ہے اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مرہون منت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں صبر اور توکل کی حقیقت کو سمجھنے، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرے، اور مزید مستند دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔